الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء مہد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی قدر ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر میری کسی نعمت کے ملنے پر تو میرا شکر ادا کرو گے، میں نعمت چھینوں گا نہیں، اس میں اضافہ فرما دوں گا۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، اور کائنات ہستی میں اللہ سے زیادہ سچا کوئی بھی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، سوچئے اللہ سے بڑھ کر کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے، کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ کسی کی بھی نہیں۔ جو بندہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ چند علتوں، چند اسباب کی وجہ سے کرتا ہے۔ کبھی وہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ وعدہ پورا کرنا نہیں چاہتا، جس طرح عموماً سیاستدان، بیوروکریٹ، کہ وہ کام کرنا نہیں چاہتے، وعدہ کرتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم کام کر دیں گے، ان کو پتہ ہوتا ہم نے کرنا نہیں، ہم ٹرخا رہے ہیں، اس کو سیاسی مار کہتے ہیں، سیاسی وعدہ کہتے ہیں۔ بیوروکریٹ بھی ایسے کرتے ہیں، اور سیاستدان بھی، اور عام طور پر لوگ بھی بہت سارے جھوٹ بولنے والے، گویا جھوٹا وعدہ کرنا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی سخت نافرمانی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولے گا اللہ اس پر لعنت نازل فرما دے گا، ملعون ہو جائیں گے۔ دوسرا سبب ہوتا ہے مجبوری۔ بندہ جھوٹ تو نہیں بولتا، وہ کہتا ہے میں فلاں وقت آؤں گا یا فلاں چیز تجھے دوں گا، وہ کسی سے رقم لیتا ہے میں فلاں وقت تجھے واپس کر دوں گا، مگر مجبوری ہوتی ہے، اس کو وسائل ہی میسر نہیں آتے، وہ آ رہا ہوتا ہے، خدا نہ کرے اس کا نقصان ہو جاتا ہے، راستے میں رش زیادہ ہوتا ہے، کوئی سبب ہو جاتا ہے، وقت پر نہیں پہنچتا، یہ اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ اور تیسرا کبھی سبب ہوتا ہے ضد، تو نے وعدہ پورا نہیں کیا پھر میں بھی نہیں کروں گا، کہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو نے پورا نہیں کیا میں بھی نہیں کروں گا۔ اب اس ضد کی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہیں کرتا۔ میرا اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ مجبور ہے، نہ وہ ضد کرتا ہے، بلکہ وہ کریم ہے۔ اس لیے وہ وعدہ جو فرماتا ہے پورا کرتا ہے۔ اس سے وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، میں رب وعدہ کرتا ہوں میرا شکر ادا کر لینا، میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ انسان عموماً شکر ادا نہیں کرتا، صبر ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کر لیتا ہے، چلو ٹھیک ہے پریشانی آ گئی، کوئی فوت ہو گیا یا کوئی ایسی مصیبت آ گئی، میں روتا دھوتا نہیں ہوں، میں صبر کر لیتا ہوں، شکر عموماً نہیں کرتا۔ یہ بات میں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں سارے کے سارے آسانی کے ساتھ آپ پیشاب کرتے ہیں، حاجت دوائی آپ کی ہوتی ہے، پوچھئے اس سے جس کے گردے خراب ہے، جو ڈائلسس کرواتا ہے، روزانہ واش کرواتا ہے، اس سے پوچھے یہ پیشاب کرنا بھی کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی تم نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ پرواہ ہی نہیں ہے۔ کھانا ہم کھاتے ہیں ہمارا ہضم ہو جاتا ہے، ان لوگوں سے پوچھئے جن کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں مبتلا کر دیا، ان سے پوچھئے جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہیں، آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں۔ اس گنگے سے پوچھئے جو اشاروں سے بات کرتا ہے، زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس شخص سے پوچھئے جو ٹیسٹ لیس ہے، جسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ قوت ذائقہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس سے پوچھئے جو بہرا ہے،
سنتا ہی نہیں ہے، کان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس سے پوچھئے جس کی ٹانگیں درست نہیں ہے، وہ لنگڑا کے چلتے ہے یا گھسٹ کے چلتا ہے، یہ پاؤں ٹانگیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسے پوچھئے جس کے ہاتھ رہیں، یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں تم کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کر سکتا ہوں، کبھی تم نے نعمتوں پر اپنے رب کا شکر ادا کیا؟ پرواہ ہی نہیں ہے، کبھی غور بھی نہیں کیا کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے رب کائنات نے داؤد علیہ السلام کی امت کو فرمایا تھا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، میں آل داؤد میرا شکر ادا کرو، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، باقی شکر نہیں کرتے، کفران نعمت کرتے ہیں، نعمتیں کھائے چلے جاتے ہیں، لطف اٹھاتے چلے جاتے ہیں، مگر اس دینے والے کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے یہ نعمتیں دی ہیں، اتنا ہی کہہ دو، کھانا کھا کر ہی الحمدللہ تعالیٰ کہہ دو۔ اگر تم شکر رب کائنات کی نعمتوں پر شکر الہیہ نہیں کرتے ہو، رب کائنات جل مجدہ کریم کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، نقصان تم اپنا کر لیتے ہو۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ سم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سب ایمان والوں کو محفوظ رکھے۔ خدا نخواستہ وہ آنکھوں کی نعمت چھین لے تو کیا کر سکتے ہو تم؟ وہ قوت گویائی چھین لے تو کیا کر سکو گے؟ وہ قوت سماعت سے معاذ اللہ تعالیٰ تم محروم کا تو کیا کر لو گے؟ اس لیے ان نعمتوں پر میں عموماً ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت مرتبہ آپ کو کہا ہے، اور بار بار اس لیے کہتا ہوں، قرآن مجید فرقان مجید میں میرا اللہ ایک مرتبہ فرما دیتا نا کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنا فرض تھا، اس سے معلوم نے کتنے 100 مرتبہ فرمایا نماز کی ادائیگی کا۔ بار بار کیوں حکم دیتا ہے؟ کہ بندے کی فطرت ہے، بار بار تاکید کی جائے، بار بار تاکید کی جائے تو پھر کہیں جا کے بعض اوقات مانتا ہے، اور اسی فطرت سے فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں اشتہار دینے والے۔ جو چیز نہ بکتی ہو ٹیلی ویژن پر، وہ میڈیا پر زیادہ اشتہار دیتے ہیں، وہ چیز بکنا شروع ہو جاتی ہے۔ نہ ملے تو کہتے جی پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے، بار بار اس کو دہرایا جائے۔ ہمیں پتہ ہے فجر کی اذان کب ہوتی ہے، نماز کب ہوتی ہے، ظہر کی کب ہوتی ہے، مساجد میں چارٹ لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی حکم ہے 5 وقت اذان دے کے یاد کروا دو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، اس لیے میں بار بار وہ جملے ادا کیا کرتا ہوں۔ تمہیں رب کائنات نے بہت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے کہ رب کی نعمتیں کتنی ہیں۔ بے پایہ نعمتیں ہیں، نہیں گنی جا سکتی۔ میں معمولی سے انسان جو طب کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، اگر میں نعمتیں ایک چیز کی، ایک فنکشن کی، جو رب کائنات ہمیں ایک نظام عطا فرمائے، نظام تنفس ہے، سانس لینے کا ہے، نظام اخراج ہے، باہر چیزیں نکالنے کا، پسینہ سے لے کے پیشاب و پاخانہ تک جو چیزیں باہر نکالنے کا نظام، اسی طرح نظام جو ہے دوران خون ہے، سرکولیشن آف بلڈ کا وہ نظام، کسی ایک کی بات کروں گا تو کئی گھنٹے صرف ہو جائیں گے۔ رب کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ جن کا کائنات میں جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ بے شمار نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا، ان نعمتوں میں سب سے برکت نعمت رب کائنات جو ہمیں عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کا امتی بنا لیا ہے۔ ساری نعمتوں سے برکت نعمت عطا فرمائی ہے، نہیں کبھی غور کرتے، ہم شکر نہیں ادا کرتے عام نعمتوں کا۔ میں باتیں کر رہا ہوں، آپ کے اور میرے حلق سے ایک آواز نکلتی ہے، ایک آواز نکلتی ہے، جس طرح گائے کے حلق سے نکلتی ہے، بیل بھینس کے حلق سے نکلتی ہے، لیکن جب ان آواز میرے حلق سے باہر نکلتی ہے تو میری زبان، میرا جبڑا، میرے ہونٹ اس کو روک لیتے ہیں، ہونٹ بند ہو جاتے ہیں۔ جبڑا اپنی جگہ مناسب ہوتا ہے، زبان اس آواز کو روک کر پھر میرا جبڑا بھی حرکت کرتا ہے، کبھی اوپر آتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے، ہونٹ کبھی کھلتے ہیں، کبھی بند ہوتے ہیں، کبھی گول ہو کر آگے کو بڑھتے ہیں، کبھی پھیلتے ہیں۔ میری زبان کبھی سکڑ کر پیچھے چلی جاتی ہے، کبھی لمبوتری ہو کر اگلے دانتوں تک آ جاتی ہے، کبھی پھیل کر دانتوں تک چلی جاتی ہے۔ میرے حلق سے نکلنے والی آواز کو الفاظ کے موتی میں پرو کر یہ بکیرتی چلی جاتی ہے۔ میں باتیں کیے جا رہا ہوں، جو میرے دل میں آ رہا ہے، ذہن میں گفتگو کیے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میری زبان اوپر لگتی ہے، نیچے لگتی ہے، دائیں لگتی ہے، بائیں لگتی ہے، میرے ہونٹ بند ہو رہے ہیں کہ کھل رہے ہیں، میرا جبڑا نیچے آ رہا ہے کہ اوپر آ جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، مجھے دھیان ہی صرف نہیں، میں باتیں کیے جا رہا ہوں۔ میری زبان کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟
میرے جبڑے کو کون کنٹرول کر رہا ہے، میرے اس ہونٹوں کو کون قابو کر رہا ہے، کون ان کی تربیت کر رہا ہے؟ وہ ذات جس کو رب کہتے ہیں، تربیت کرنے والا۔ اس کی عزت کی قسم ایک لمحہ کے لیے وہ اپنی شان ربوبیت مجھ سے روک لیں، میں دھڑام سے نیچے گر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ میں ہر لمحہ اس کی شان ربوبیت کا محتاج ہوں۔ بڑی نعمتیں ہیں، مگر ان سب سے بڑھ کر نعمت وہی ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، جو ایمان کی دولت دے دی۔ 2 رکعت نماز نفل ضرور ادا کیجئے اس نعمت عظمیٰ کے ملنے پر، کم از کم 2 رکعت ضرور ادا کیجئے کسی بھی نماز کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب یا عشاء کے بعد، جن نمازوں کے بعد نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو نماز تہجد کے وقت، اشراق کے وقت لمبا سجدہ کیجئے، لمبا سجدہ کیجئے، اس کا شکر ادا کیجئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب اس نے اپنا سر سجدہ میں رکھا ہوتا ہے۔ سمجھیے میں اپنے رب کے قریب ہوں، دل کھول کر اپنے رب سے مانگیے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے اور عرض کیجئے مولا تعالیٰ تو نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتیں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ مولا تعالیٰ جو آزاد درست تو نے مجھے عطا فرمائے ہیں، مولا تعالیٰ ان کی عطا پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جو تو نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، میں اس دولت عظمیٰ پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ کبھی اس طرح سجدہ کر کے دیکھیے، تمہیں پتہ چل جائے گا فاطمہ الزہرا کیسے ساری رات سجدہ میں پڑی رہتی تھی۔ انسان کو ایک لطف آتا ہے کہ میں اپنے اس منعم حقیقی کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اس کریم پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے بھی اور آپ کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ مزید احسان فرمایا مجھ عبد ناچیز کو حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق بھی عطا فرما دی۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس کی طرف سے عطا ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بندہ ارادہ بھی نہیں کر پاتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی رحمت شامل حال ہو تو پھر اللہ تعالیٰ راہوں کو خود آسان فرما دیتا ہے۔ پروردگار عالم کی عنایتیں بے پایہ ہو جاتی ہیں۔ بحمدللہ تعالیٰ میں نے رات آ کر یہاں نماز عشاء پڑھائی ہے، الحمدللہ تعالیٰ سے آج شب ہی میں حاضر ہوا ہوں حرمین شریفین کی زیارت سے۔ رب کائنات کا میں شکر ادا کرتا ہوں، بار بار شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں معاذ اللہ تعالیٰ میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں کر رہا، اپنی عزت کے لیے نہیں کر رہا۔ میرے رب نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے، میں اپنی عزت کے لیے نہیں کر رہا، اپنی بڑائی کے لیے نہیں کر رہا۔ بڑائی میرے اللہ کے لیے ہے، عزتیں میرے اللہ کے پاس ہیں۔ میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کر تاکہ تیرے دل میں جذبہ شکر پیدا ہو کہ میرے رب نے یہ نعمتیں دی ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ نعمتوں سے نوازتا ہے، ہر مرتبہ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ میں جان بوجھ کر ذکر نہیں کیا کرتا، اس مرتبہ میں بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ذکر کر رہا ہوں۔ رب کائنات آسانیاں پھر کس طرح پیدا فرماتا ہے، اس مرتبہ کا ذکر ہے۔ میں مدینہ طیبہ سے تقریباً 7 گھنٹے کا سفر طے کر کے بس کے ذریعے میں مکہ مکرمہ حاضر ہوا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ میری اہلیہ بھی میرے ساتھ تھی۔ نماز عشاء کے بعد ہم مکہ مکرمہ میں خیال کیا کہ چلو ہم حرم پاک حاضری دے لیتے ہیں۔ نماز تو پڑھ لی تھی، دوبارہ حرم پاک حاضری دے لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ دوبارہ پھر نماز پڑھ لو۔ انہوں نے سوال کیا پہلی نماز کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا اس کو رب پہ چھوڑ دو، تم پھر سے پڑھ لو۔ حرم پاک میں حاضر ہوئے ہیں، پھر سے پڑھ لیتے ہیں، وہ پہلے نوافل کے طور پہ قبول کر لے، صاحب کا نمازیں جو رہ گئیں وہ قبول کر لیں۔ الحمدللہ تعالیٰ نماز پڑھ لی۔ بخار تھا ان کو، گھر والوں کو بیمار تھے۔ میں نے کہا کہ چلو طواف بھی کر لیتے ہیں۔ جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہو یعنی احرام کی چادریں، وہ نیچے حرم کعبہ کے قریب طواف کرتے ہیں، اور جنہوں نے نہ باندھا ہو ان کو اوپر لمبا چکر طواف کا ہوتا ہے۔ نارمل آپ رفتار سے چلیں تو ایک چکر میں تقریباً 10 منٹ صرف ہوتے ہیں، میں نے جو اپنی گھڑی پر دیکھا ایک طواف میں چکر میں، اور 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، گویا 70 منٹ، 1 گھنٹہ 10 منٹ میں اوپر طواف مکمل ہوتا ہے۔ مسلسل چلتے رہیں 1 گھنٹہ 10 منٹ تو اوپر طواف مکمل ہوتا ہے۔ نیچے بہت جلد 10-15 منٹ میں بھی بعض اوقات طواف ہو جاتا ہے، رش کم ہو تو اوپر اتنا چکر ہوتا ہے۔
مجھے انہوں نے کہا گھر والوں کہ جی میں بیمار ہوں، چل نہیں جاتا. میں نے ثواب بتانا شروع کر دیا، مولوی جو ہوں ثواب بتانا شروع کر دیا کہ حضور کا وعدہ ہے کہ ایک ایک قدم پر 7 کروڑ نیکی ملتی ہے. کیا ہو جائے گا؟ ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی تو ٹوٹ جائیں، موت آ جائے گی تو آ جائے، پھر کیا ہے. خیر طواف کرنا شروع کر دل میں یہ تھا کہ کوئی ایسی خوشخبری اگر مل جائے نا تو چلو اس کے طواف کرنا آسان ہو جائے گا. بے دلی سے نیکی کی جائے تو نیکی کا فائدہ نہیں ہے. دل کی تمنا ہو نا نیکی کرنے خوشی خوشی تو پھر فائدہ بھی ہے، جیتا کہ فائدہ بھی ہو جائے. دوسرا چکر لگا رہا تھا، سامنے سے ایک آدمی آیا، اس سے میری طرف غور سے دیکھ اور ہاتھ پھیلا کے لگا اگر میں بھولتا نہیں ہوں تو تم شاہ صاحب تو نہیں ہو تلاواں والے؟ میں وہی ہوں. اس نے مجھ سے معانقہ کیا، جب بھی ڈالنا جسے کہتے ہیں. مجھے ملا، کہنے لگے جی کہ ایک مرتبہ میں نے تلاواں میں آپ سے ملاقات کی، ایک مرتبہ، اور ایک مرتبہ پہلے حرم میں ملاقات ہوئی تھی آپ کے ساتھ میری، پھر ایک مرتبہ تلاواں میں ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد نہیں. میں نے کہا جی بہت شکریہ، آپ نے پہچان لیا، یاد کر لیا. کہنے لگا مجھے وقت ہے جی، صبح آپ نے کھانا میرے ساتھ کھانا ہے. میں نے کہا جی آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کے رزق میں مزید اضافہ فرمائے. کھانے کی مجھے نظام ندم میں آپ کی معذرت چاہتا ہوں، آپ اس سے زیادہ قیمتی شے مجھے دے دیں. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا دعائیں. کھانا ختم ہو جائے گا، روپے پیسے ختم ہو جائیں گے، دعائیں قبر میں بھی میرے ساتھ جائیں گی، حشر میں بھی میرے ساتھ ہوں گی، تو قیمتی شے مجھے دے دیں. کہنے لگا جی میں یہیں رہتا ہوں مکہ. میں نے کہا تو یہ تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، جب بھی حاضری دیں میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی سلامتی رکھ، میرے ایمان کی سلامتی کے لیے کہ میں دنیا میں بھی ایمان کے ساتھ رہوں، میری موج. خیر کہنے لگا جو دعائیں تو ہم کرتے ہیں، بلکہ وغیرہ وغیرہ آپ سے دعائیں مان لیتے باتیں، لیکن آپ نے کھانا میرے ساتھ ضرور کھانا ہے. میں نے کہا جی کھانے کی ضد نہ کریں، مہربانی آپ کی ہوگی. لیکن اس نے کچھ زیادہ ضد کی. کہنے لگا جی کل کو آپ نے میرے ساتھ کھانا کھانا. میں نے کہا جی نہیں، کل میں کھانا پھر ایسے کریں پرسوں کر لیں. زیادہ ضد کی اس نے. یہ کل کو کیا ہے؟ میں نے کہا جی کل میں نے زیارتوں کے لیے جانا ہے. کہنے لگا جی زیارتیں میں نے آپ کو کروانی ہیں. چلو ٹھیک ہے آپ زیارتیں کروا دیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا. کب زیارتیں کروائیں گے؟ کہنے لگے فجر کی نماز کے فوراً بعد چلیں گے. میں کہنے ذرا ٹھہر کے جائیں گے. کیوں ٹھہر کے جائیں گے؟ میں نے کہا کہ جی ناشتہ کر کے نا پھر میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو آپ آ جائیں فلاں وقت. کہنے نہیں جی نہیں، ناشتہ بھی میں نے کروانا ہے. ٹھیک ہے. اس نے تھوڑی سی ضد کی، میں نے معذرت کی. کہنے لگا جی میں آپ کو سچی بات بتاؤں. کہ جی بتا دو سچی بات کیا ہے. کہنے لگے جی آج دوپہر میں عرفات میں تھا، نماز ظہر سے پہلے میدان عرفات میں کام کر رہا تھا. اس کا کام اے سی وغیرہ کا ہے، اچھا کاروبار ہے، ملازم رکھے ہوئے ہیں. وہ کام کروا رہا تھا اپنے ملازموں سے میدان عرفات میں، وہیں کوئی کہیں قریب قرب و جوار میں. کہنے لگا جی عرفات میں میں کام کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات زبردستی ٹھونسی جا رہی تھی، جا حرم کعبہ، وہاں ایک بندہ طواف کر رہا ہے، اس کو زیارتیں کروا کے لا. یہ میرے دل و دماغ میں زبردستی بات ڈھالی جا رہی تھی. میں بڑا پریشان تھا، کام کر رہا تھا، لیکن مجھے جس طرح کو دھکیل دے کے کہہ رہے چل حرم پاک، وہاں جا کے طواف ایک بندہ کر، اس کو زیارتیں کروا. میں نے اپنا کام مکمل کیا، کام مکمل کر کے اپنے ملازموں کے ساتھ دکان پر آ گیا. مجھے یاد بھول گیا کہ جو ذہن میرے میں زبردستی بات ڈالی جا رہی تھی وہ کیا بات تھی، ٹھونسی جا رہی تھی، میں بھول گیا. میں دکان پر آ گیا. دکان پر میں نے کام کرنا شروع کر دیا. نماز مغرب کا وقت ہو گیا. میرے وہم و گمان میں سے بھی وہ بات نکل گئی کہ مجھے کوئی کہا گیا تھا، مجھے فورس کیا جا رہا تھا، مجھے کوئی یاد نہیں رہا. شام کو نماز مغرب کے بعد میرا ایک دوست میرے پاس آیا، دلدار اس آدمی کا نام تھا. مجھے کہنے لگا حاجی دلدار، چلو یار حرم میں نماز نہ آج پڑھ کے ہیں. میں نے کہا چلو چلتے ہیں. میں نے اپنا کام بند کیا اور اس کو ساتھ لے کر میں حرم پاک آ گیا. میں نے اس سے پوچھا تیرا وضو ہے؟ اس نے کہا جی نہیں میرا وضو تو نہیں ہے. میرا وضو تھا. میں نے کہا چل تو وضو کر کے آ جانا، میں جا رہا ہوں. میں آگے آیا، میں حرم پاک پہ نماز پڑھی. وہ میرا ساتھی تو شاید باہر تھا، ابھی میں نے اس کو ساتھ لینا تھا، واپس آنا تھا. تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کیا میں اوپر طواف نہ کر لوں. کہنے لگے میں نے طواف کرنا شروع کر دیا. اب طواف کا یہ آخری چکر ہے، میں واپس جا رہا ہوں. مجھے کوئی پتہ نہیں، وہ دوپہر کی بات بالکل میں بھول گیا، مجھے پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہیں ہے کچھ بھی. لیکن کب کہنے لگا کہ جب وہ طواف کرتے کرتے آپ کو دیکھا نا
وہ ساری فلم میرے ذہن میں آ گئی، یہ وہ بندہ ہے جس کو میں نے زیارتیں کروانی ہے، یہ وہ بندہ ہے۔ حالانکہ میں ایک مرتبہ آپ کو ملا ہوں تلاوہ میں، یہاں پہلے حرم میں میری ملاقات ہوئی تھی، ایک بندہ تنویر ہے، اس نے مجھے آپ سے تعارف کروایا تھا، یہ شاہ صاحب ہیں۔ اس وقت کے بعد بس پھر میں تلاوہ ایک مرتبہ حاضر ہوا تھا، پھر میں بھول گیا، مجھے آپ یاد بھی نہیں تھے۔ آج میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ وہی لگتے ہیں جو تلاوہ میں تھے، اور وہ ساری بات میرے ذہن میں آ گئی، یہ ہے وہ جس کو تو نے زیارتیں کروانی ہیں۔ تو اس لیے میں ضد کر رہا تھا کہ میری تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے آپ کو زیارتیں کروانے کی۔ اب دیکھیے رب کائنات کیسے سارے کے سارے انتظام فرماتا ہے، پھر بندہ اس کا شکر ادا نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ ذہن تو وہ کرتا ہے، ذہن سازی وہ فرماتا ہے۔ میں نزہۃ المجالس میں پڑھا، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو بوڑھا فرتوت تھا، ضعیف العمر تھا، کمر اس کی خمیدہ تھی، وہ اپنے باغ کی باغبانی کر رہا تھا، گوڈی کر رہا تھا، جس کو ہم گوڈی کہتے ہیں، باغبانی کر رہا تھا۔ تو آپ کے قلب انور میں خیال گزرا یہ بندہ بوڑھا ہو گیا ہے، زندگی ختم ہونے کے قریب ہے، مگر دنیا کی لالچ اتنی ہے چلا جاتا نہیں ہے، بیٹھا ہے اور ہاتھ میں کھرپا رمبا، ہاتھ میں کھرپا ہے، یہ باغبانی یعنی گوڈی کر رہا ہے۔ آپ نے رب سے دعا مانگی، مولا تعالیٰ اس کو استغنا عطا فرما دے، غنی کر دے، بے پرواہ کر دے، اس کے دل سے دنیا کی یہ محبت نکال دے۔ ابھی آپ کی دعا مکمل ہوئی تھی، اس بابے نے کھرپا یعنی رمبا پھینکا اور قریب چارپائی پڑی تو اس کے اوپر لیٹ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں تشریف لے جانا چاہتے تھے تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے تھوڑی دیر کے بعد ہی، تو وہ بندہ چارپائی پہ لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا۔ تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اس طرح تو یہ بیمار ہو جائے گا، مولا تعالیٰ اس کو کام پر ہی لگا دے۔ ابھی آپ نے دعا مانگی، وہ بابا اٹھا، وہی کھرپا، وہی باغبانی، پھر گوڈی شروع کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام قبولیت دعا کا انداز ملاحظہ فرمانے کے لیے کہ دعا کی قبولیت کا انداز کیا ہے، اللہ کے نبی تھے، یہ ملاحظہ فرمانے کے لیے اس بابے کے پاس آ گئے۔ بابا جی، اس نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، جی بیٹے، وہ نہیں جانتا تھا یہ اللہ کے نبی، اس زمانے میں کوئی میڈیا تو نہیں تھا، اخبارات تو نہیں تھی، تصاویر نہیں چھپا کرتی تھی، وہ نہیں جانتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں۔ جی بیٹے کیا بات ہے؟ فرمایا کہ بابا جی میں تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گزرا تو آپ وہ باغبانی گوڈی کر رہے تھے، تو آپ نے گوڈی باغبانی چھوڑی، کھرپا پھینکا، چارپائی پہ لیٹ گئے، خیریت تھی؟ طبیعت خراب ہو گئی تھی؟ کیا ہوا؟ کہ نہیں پتر کچھ نہیں ہوا تھا، مجھے یہ باغبانی کرتے کرتے دل میں خیال آیا، بڈھے جن درختوں کا سایہ تو نے نہیں دیکھنا ہے، جن کے پھل پھول تو نے نہیں دیکھنے ہیں، ننھے ننھے پودے ہیں، ان کی باغبانی کا کیا فائدہ؟ جس کے سائے تلے نہیں بیٹھے گا اس کی حفاظت کیوں کر رہا ہے؟ تم مر کھپ جائے گا، تیری ہڈیوں میں مکھ بھی باقی نہیں رہ گئی، نہ ان کے پھول دیکھے گا نہ پھل دیکھے گا، پہلے مر جائے گا تو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی؟ میں نے وہ چھوڑا سب کچھ اور چارپائی پہ لیٹ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بابا جی سمجھ آ گئی کہ تم نے باغبانی کیوں چھوڑی تھی، تو اب دوبارہ کیوں شروع کر دی؟ کہنے لگا بیٹے پتر لیٹے لیٹے مجھے خیال آیا، بڈھے تیرے پیو دادا نے باغ لگایا، تو نے کھایا، اور تو لگائے گا تو آئندہ نسل کھائے گی، اٹھ کام کر۔ میں اٹھا پھر سے گوڈی کرنی شروع کر دی۔ آپ کہنے کہ واہ مولا تعالیٰ، انسانوں کے دل تیرے ہاتھ میں ہے، جس کو جس طرف چاہے لگا دے۔ اس نے آپ کے دل میں یہ ڈھالا کہ تم جمعہ پڑھ کے آؤ، اب سارے کے سارے جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ جن کے دل میں ڈالا کہا کام کرتے رہو، وہ کام کرتے رہے۔ آپ اس کا شکر ادا کیجئے، اس نے آپ کو اپنی طرف بلا لیا ہے، اس نے آپ کو اپنی طرف بلا لیا۔ یہ دل اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہتا ہے لگا دیتا ہے، جس کو چاہتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ تعالیٰ جو بھی نیکی کی توفیق ملتی ہے یہ رب کائنات کی جانب سے ملتی ہے، یہ رب کائنات کی آتا ہے، یہ اس کی رحمتیں ہیں جو میں نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی عزت کی قسم اگر وہ نیکی کی توفیق عطا نہ کرے تو کوئی نیکی نہیں کر سکتا، کوئی نیکی نہیں کر سکتا۔ ہمیں ایک جملہ سکھایا ہے ہمارے نبی نے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں
پہلے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں سے جب کوئی بندہ کو وظیفہ پوچھتا تھا نا، کوئی وظیفہ بتا دو، وہ یہی بتاتے تھے۔ سبب اس کا یہ ہے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رسول رحمت کا ردیف تھا۔ ردیف کہتے ہیں اس شخص کو جو پیچھے بیٹھا ہو، اگلا مقدم ہے، پچھلے ردیف ہے، سواری پر پیچھے بیٹھنے والا۔ فرماتے ہیں میں رسول رحمت کے پیچھے سواری پہ بیٹھا تھا، رسول رحمت نے مجھے فرمایا ابو موسیٰ، میں نے کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ حضور نے دوبارہ پھر مجھے فرمایا، میں نے پھر عرض کیا لبیک و سعدیک۔ حضور فرمانے لگے کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں؟ عطا کرنے والے سبحان اللہ، دنیا میں کوئی مانگتا ہے تو دیتے ہیں، میرے نبی بن مانگے ہی عطا فرماتے ہیں، پھر چھوٹی چیز نہیں عطا فرماتے۔ فرمانے لگے کیا میں تجھے عرش الہیہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ عطا کر دوں؟ تو عرض کی آقا عطا فرما دیں۔ تو میرے نبی فرمانے لگے پڑھا کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ 99 کے قریب بیماریاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ معنی اس کا بنتا ہے حول، اے جو جیم کی بات ہوتی ہے، جیم ہے خے، ہا واو لام، حول۔ ایک ہے ہے وہ جس کے ساتھ لفظ ہدایت لکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ حول ہو تو معنی ہوتا ہے مصیبت، حول معنی مصیبت ہوتا ہے اس کا معنی۔ ہا جس کے ساتھ لفظ حمد لکھا جاتا ہے، اس ہا کے ساتھ حول ہو تو معنی ہوتا ہے ارد گرد۔ ہم اردو میں لفظ استعمال کر ہمارا ماحول ایسا ہے، یعنی ہمارا ارد گرد رہنے سہنے والے لوگ اس طرح کے ہیں۔ ماحول کا لفظی معنی ما، جو، حول ہمارے گرد گرد۔ لا حول ہمیں نہیں ارد گرد سے بچا سکتا کوئی گھیر سکتا، یعنی ہمیں گناہوں سے نہیں بچا سکتا، ہمیں ہمارے ماحول کی آلائشوں سے، گندگیوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ولا قوت، نہ ہی کوئی نیکی کی طاقت دے سکتا ہے، الا باللہ، مگر ہمارا اللہ۔ یعنی اگر ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے تو ہمارا اللہ، نیکی کی طاقت دیتا ہے تو ہمارا اللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ معنی بنتا ہے اس کا۔ لا حول، نہیں ہمیں گناہوں سے کوئی بھی بچا سکتا، ماحول کی آلودگیوں سے ہمیں کوئی محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ ولا قوت، نہ ہی ہمیں کوئی طاقت دے سکتا ہے نیکی کرنے کی، الا باللہ العلی العظیم، مگر وہ اللہ جو بڑی عزت والا ہے، بڑا اعلیٰ ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ پھر ہمارے نبی نے ہمیں کچھ اور بھی سکھا دیا، آپ اس کو بھی یاد کر لیجئے۔ میرے کریم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی ایسے بیمار کو دیکھو کہ جو کسی خبیث بیماری میں مبتلا ہے، میرے قریب نے یہ پابندی نہیں لگائی، یہ میں اپنی سے کچھ عرض کر سمجھانے کے لیے۔ میرے نبی نے مطلقاً فرمایا جب تم کسی بیمار کو دیکھو اور یہ پڑھ لو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ، دیکھو سامنے ہو تو مما ابتلا کا، اگر سامنے نہ ہو کسی کے بارے میں سنو تو مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو میرے قریب فرماتے جس بیمار کو دیکھ کر تم پڑھو گے اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس بیماری سے تمہیں محفوظ فرما لے گا۔ میں نے یہ دعا مفتاح الجنہ میں لکھی ہوئی ہے اپنے وہ نماز کی کتاب میں، اکثر احباب کے پاس میری وہ کتاب موجود ہے، ناگہانی امراض سے بچنے کے لیے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اگر بندہ سامنے ہو تو اسی خطاب کا ہوگا، اگر پوشیدہ ہو تو ہوا ہوگا۔ بہرحال یقین کی بات ہے، اگر یقین کامل ہو تو اللہ تعالیٰ کس طرح عطا فرماتا ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی میں طاعون پڑا، ہر گلی سے روزانہ کئی جنازے اٹھتے تھے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بھی بیمار ہو گئے رحمۃ اللہ تعالی، طبیب وہ گھر آیا، حاضر ہوا، آپ کو چیک کیا تو طاعون کی گلٹیاں نکلتی ہیں، صبح گلٹی نکلی تو شام تک بندہ ختم، شام کو نکلی صبح تک ختم ہو جاتا، بڑی تیزی کے ساتھ لوگ مرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ فرما رکھا ہے آج کل زمانے کو۔ بہت معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ ایسا مرض ہے جس پہ کثرت سے اموات ہوتی ہیں، کثرت سے اموات ہوتی ہیں۔ تو ان کے بھی وہ گلٹیاں نکلی ہوئی تھیں۔ طبیب رو پڑا، عقیدت مند تھا، محبت کرنے والا تھا، قریب احباب جو بیٹے تھے وہ بھی رو پڑے۔ تو آپ کو شک پڑ گیا، مولانا احمد رضا خان صاحب نے سوال کیا خیریت ہے جو تم رو دیے ہو؟ کہیں گے حضور وبا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھے۔ آپ مسکرا کے فرمائیں گے مجھے طاعون نہیں ہو سکتا،
مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ طبیب کہنے لگے حضور ساری علامت وہی ہیں، گلٹیاں بھی وہی ہیں، شکل صورت بھی وہی ہے۔ فرمانے لگے تو کہہ رہا ہے، آپ نے دعا کیا مانگی؟ اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب، مولا اپنے نبی کو سچا کر دے، طبیب کو جھوٹا کر دے۔ پھر کہنے لگے میں نے ایک طاعون والے کو دیکھ کر دعا پڑھ لی تھی جو میرے نبی نے فرمایا، جو دیکھ کر دعا پڑھ لے اسے وہ بیماری نہیں ہوتی، میرے نبی سچے ہیں تم جھوٹے ہو۔ شام سے پہلے گلٹیاں ختم ہو گئیں، صحت و تندرستی آ گئی۔ یقین کا عمل کے ساتھ دعا پڑھیں، رب کائنات بچا لیتا ہے ہر وہ خبیث مرض سے مراد یہ ہے کہ جس سے معاذ اللہ تعالیٰ عزت کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے، جس طرح پیشاب و پاخانہ کے امراض، بواسیر وغیرہ آپریٹ کروانا پڑتا ہے، یہ خبیث مرض ہے۔ وہ امراض جس سے انسان اپاہج ہو جاتا ہے، جس طرح فالج ہے، لکوہ ہے، چہرہ بگڑ گیا، بازو سوکھ گیا، ٹانگ سوکھ گئی، ٹوٹ گئی، پاؤں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ امراض جس سے انسان معاذ اللہ معذور ہو جاتا ہے، چہرہ شکل بگڑ جاتی ہے، معاذ اللہ تعالیٰ کوڑ وغیرہ جزام، یہ دوسرے مرض، یہ خبیث مرض ہیں۔ میرے نبی نے ان مرضوں سے پناہ مانگی ہے، اللہ تعالیٰ کی حضور دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خبیث مرضوں سے محفوظ فرما۔ آپ نہ گنے کوئی بھی مرض، آپ اپنے رب کے حضور اتنی سی بات عرض کر دیں، مولا تعالیٰ جن مرضوں سے بچنے کے لیے تیرے نبی نے تجھ سے دعا مانگی ہے مجھے بھی ان مرضوں سے بچا لے۔ جن مرضوں سے بچنے کے لیے تیرے نیک بندوں نے تجھ سے دعا مانگی مجھے بھی ان مرضوں سے بچا لیں۔ باقی جو چھوٹے موٹے امراض ہیں ان کی پرواہ نہ کیا کیجیے، بلکہ یہ آپ کے لیے باعث شرف ہیں۔ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے صلی اللہ علیہ دائمًا ابدا، ایک دن رات کسی کو بخار آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ سے 40 دنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک دن رات کے بخار سے 40 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات رب کائنات بندے کے ساتھ کیسا سلوک فرماتے ہیں، علامہ صفوری نے نزہۃ المجالس میں لکھا، دو فرشتے رب کائنات جل وعلا کی جانب سے بنی اسرائیل کے زمانہ میں پہلے ایسی باتیں ہوتی تھیں، لوگوں کے دروازوں پر ان کے گناہ لکھ دیے جاتے تھے، بعض اوقات نیکی کا اجر علی اعلان بھی دے دیا جاتا تھا۔ ہمارے زمانہ میں ایسے نہیں ہے۔ میرے نبی نے اللہ سے دعا مانگی تھی، مولا تعالیٰ میری امت کی عزتیں بچا کے رکھنا، اس لیے ہمارے دروازوں پر ہمارے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ بنی اسرائیل کے زمانے کی بات ہے، میں نے یہ پڑھا، سنا نہیں، پڑھا اپنی آنکھوں سے۔ دو فرشتے رب کائنات نے کسی کام کے لیے بھیجے، ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو آپس میں یہ گفتگو کرتے ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب کام کے لیے بھیجا ہے، میں حیران ہوں۔ دوسرا کہنے لگا کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ اس سے بتایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ دریا میں فلاں جگہ مچھلیاں نہیں ہیں، جا ارد گرد سے مچھلیاں گھیر اکٹھی کر اس ایریے میں لے کے چلا جا، اس لیے کہ اللہ کا ایک دشمن ہے، بڑا خبیث انسان ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، زانی، وہ کون سا گناہ ہے جو اس نے نہیں کیا ہوگا، وہ قریب المرغ ہے، اس سے اپنے بڑا امیر آدمی، اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا جاؤ دریا سے مچھلیاں پکڑ کے لاؤ، میرا جی چاہتا ہے میں مچھلی کھاؤں، فش کھاؤں، چونکہ اس کے کارندے دریا کی جانب جا رہے ہیں، وہاں مچھلیاں ہیں نہیں، اللہ نے حکم دیا وہاں مچھلیاں لے جا تاکہ وہ پکڑ کے لے جائیں، جا کے اس کو کھلا دیں۔ اللہ کا دشمن مگر اس کے لیے اتنا اہتمام کہ اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رہا ہے۔ دوسرا فرشتہ کہنے لگا اللہ نے مجھے اس سے بھی زیادہ عجیب کام کے لیے بھیجا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس کام کے لیے؟ کہنے لگا اللہ کا ایک محبوب ہے، بڑی عبادت کرتا تھا، اللہ کو بڑا راضی کرتا، بڑا سخی، بڑا ہی شیف و نفس انسان، دن رات اپنے رب کی عبادت کرنے والا، وہ بھی قریب المرغ ہے۔ اس کے جی میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں روغن زیتون استعمال کروں، جس طرح ہم دیسی گھی استعمال کرتے ہیں، مکھن استعمال کرتے ہیں، اس طرح اس زمانہ میں روغن زیتون استعمال کرتے تھے۔ اس کے جی میں خواہش پیدا ہوئی میں روغن زیتون استعمال کروں، اس سے منگوا کر اس کا برتن یعنی گلاس وغیرہ وہ اپنے قریب رکھا ہوا ہے، وہ کھانا چاہتا ہے، میرے رب کا حکم اس کو گرایا، ضائع کر دے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، ہم نے ہاتھ میں کپ یا گلاس پکڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا وہ نیچے گر جاتا ہے، تم نہیں گراتے، کوئی گرانے والا گراتا ہے۔ کبھی ہاتھ لگ جاتا ہے، چیز ضائع ہو جاتی ہے، تم بچوں کو پیٹنا شروع کر دیتے ہو، وہ بچہ ضائع نہیں کرتا، کوئی کروانے والا کروا رہا ہے۔ جا اس کا وہ برتن توڑا، ضائع کر دے۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، جو نیکوکار ہے اس کو یہ سزا، اور جو بدکار ہے اس کو عطا۔
رب کریم نے ایک اور فرشتہ بھیجا، جب اس کو ان کو سمجھا کے آؤ۔ فرشتے نے ان کے پاس ہے، کہا کیوں پریشان کھڑے ہو؟ ان دونوں نے اپنا اپنا واقعہ بتایا۔ فرشتہ کہنے لگا میں تم کو بتاتا ہوں، وہ جو پہلا ہے نا ظالم، اللہ تعالی جل وعلا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں فرماتا، وہ کسی کا حق ضائع نہیں فرماتا، اس کی ایک نیکی باقی ہے۔ جو کافر نیکیاں کرتے ہیں نا، ان کو اتنا سا فائدہ ہوتا ہے کہ جہنم میں کچھ سزا میں کمی ہو جاتی ہے، جہنم سے نکلتے نہیں ہیں۔ ایک دنیا کے وہ عوام الناس کو بھی نقصان دیتا ہے، رب کا بھی نافرمان ہے، دگنی سزا ہے، ورنہ کمی ہے، اس کی ایک نیکی باقی تھی، اس کا بدلہ اس کو مچھلی دے کے دے دیا جائے گا۔ اب جو دنیا سے جائے گا اس کے دامن میں ایک نیکی بھی نہ ہوگی، اور وہ جو برگزیدہ بندہ ہے نا، اس کا ایک گناہ باقی ہے۔ جب روغن زیتون ضائع ہوگا، اس کا دل خراب ہوگا، تکلیف ہوگی، اس تکلیف کے صدقہ سے اللہ اس کے وہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اب اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی نا، تو آنکھیں بند ہوتے ہی اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا ہے، پھر ساری نعمتیں تو اس کے لیے ہیں۔ گویا میرا اللہ جو فرماتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، میرا اللہ جو فرماتا ہے صحیح ہوتا ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، ہم اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہی چیز ذہن میں رکھیں، مولا تعالیٰ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، جس طرح تو راضی ہے میں راضی ہوں، اعتراض نہ کریں بلکہ شکر ادا کریں، بلکہ کیا کریں؟ خدا نہ خاص تکلیف مانگی یہ نہیں، کبھی تکلیف نہ مانگیے کہ میں بیمار ہو جاؤں، مجھے گناہ معاف، نہیں، میرے نبی نے میری ماں کو سیدہ زاہدہ طیبۃ عائشہ تو صدیقہ کو فرمایا تھا، جب انہوں نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا مانگوں؟ حضور نے فرمایا عافیت مانگنا، اللہم انک تحب العفو فاعف عنی، مولا تو معاف کرنے کو، عافیت کو پسند کرتا، مجھے عافیت عطا فرما، کوئی بھی بیماری نہ دے۔ مانگو اپنے رب سے عافیت ہمیشہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مولا دنیا کی ساری اچھی چیز عطا فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی ساری اچھی چیز عطا فرما دو۔ مانگو اس سے سب کچھ، لیکن اگر کبھی تکلیف آ جائے تو اعتراض نہ کرو، صبر کر لو، جو نعمتیں ملی ہیں ان پر شکر ادا کر لو۔ میں امید رکھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے آپ اس پر عمل بھی کریں گے، آپ اس پر عمل بھی کریں گے۔ روزانہ 2 رکعت جو نماز نفل میں نے آپ کو بار بار کہا ہے، پہلے بھی کہتے رہتا ہوں، آپ پڑھیں نا، اس میں وہ ساری نعمتیں، اے اللہ تعالیٰ جو تو نے مجھے جسمانی روحانی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ان ساری نعمتوں پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ نفل بطور شکر ادا کرتا ہوں، تاکہ میری ان نعمتوں میں تو اضافہ فرمانا، واپس نہ لینا۔ تو کریم ہے، اور کریم دے کر واپس تو نہیں لیتا، تو کریم ہے، تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، اب واپس نہ لینا، آخر عمر تک میرے سارے اعضاء درست ہوں، میری ایمان کی جو نعمت ہے مولا تعالیٰ مجھ سے نہ چھنے، قبر میں جاؤں، حشر میں جاؤں، تیرے نبی کی زیارت بھی ہو، پہچان بھی ہو، اور ان کی شفاعت بھی میرا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔